ہمارے معاشرے میں انتہا کی غیر ذمہ داری ہے، اور یہ غیر ذمہ داری آپ بڑے لوگوں میں بھی دیکھیں گے، آپ چھوٹوں میں بھی دیکھیں گے، اور اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہم ایک عجب معاشرہ بن گئے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو امت حضور کی امت ہے، اس کو کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کس بات پہ بہترین ہو؟ تم اس لیے بہترین ہو کہ ہم نے تمہیں وہ ذمہ داری دی ہے جو پہلے نبیوں کو دی ہوتی تھی۔ جو آپ میں ایک کچھ کر گزرنے کی صلاحیت، اختیار، ذمہ تھا، وہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ذمہ دار ہیں۔ عادل بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے عدل کرتا ہے۔ اگر آپ میں جو بھی صلاحیت ہے، آپ اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتے تو آپ غیر ذمہ دار ہیں۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں یہاں پر، ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس پروگرام کے آغاز پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث، جس کا مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ ہر شخص گڈری ہے اور اپنے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے۔ یعنی ہر شخص پہ ایک ذمہ داری گڈریے کی، وہ جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والا ہوتا ہے وہ ذمہ داری اس پہ عائد ہو جاتی ہے، اور وہ جو بھیڑیں ہیں اس کی، وہ دراصل وہ تمام رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو بٹ صاحب میں واضح کرتا جاؤں، جب میں نے پہلی بار سنا، اور دنیا میں جو ماڈرن دو فلاسفیز ہیں، ایک فلاسفی لیڈرشپ کی ہے جی، کہ دنیا میں جو لیڈرشپ سمجھائی جا رہی ہے، لیڈرشپ بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور دوسری بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دنیا کے جو مؤثر ترین لوگ ہیں، جس پہ سب سے زیادہ کام افیکٹو لوگوں پہ اسٹیفن آر کووے نے کیا، اور اس کو اس زمانے کا جدید دماغ کہا جاتا ہے اسٹیفن آر کووے کو، کہ اس نے بتایا کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ، ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ اپنا فلسفہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میری اصل میں ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر اپنی ساری توانائی اس پہ لگا دیتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اور جو وہ نہیں کر سکتے اس کو الٹیمیٹ، اگر میں کہوں ایمان والا جو ہے وہ تو اللہ کے حوالے کر دے گا، یا پھر وہ اگنور کرتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، ہماری بساط نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں انتہا کی غیر ذمہ داری ہے، اور یہ غیر ذمہ داری آپ بڑے لوگوں میں بھی دیکھیں گے، آپ چھوٹوں میں بھی دیکھیں گے، عمر سے بڑے نہیں میں کہہ رہا، طاقت، اختیار، جو اتنی بڑی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، آپ یہ غیر ذمہ داری شدید دیکھیں گے، اور اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہم ایک عجب معاشرہ بن گئے۔ ہم جو 22-24 کروڑ لوگ ہیں، ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کی جو غیر ذمہ دار ترین قومیں ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پہچاننا ہے، ان کو کیسے پورا کرنا ہے، پھر اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ آنرشپ آن کرنا کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پہ بات چیت کریں گے۔ نہیں بٹ صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری، آپ ذمہ داری کی اینک سے اگر اسے پیمانہ بنایا جائے اور اس کو اینک کو پہنا جائے اور پرکھا جائے، لوگوں کو اس عدسے سے اگر دیکھا جائے، اس لینس سے دیکھا جائے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا کہت و رجال ہے کہ آپ اگر اس اینک اور اس پیمانے سے کہ ذمہ داری کس میں ہے اور کیوں ہے اور کتنی ہے اور کیوں نہیں ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کہت و رجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی، اگر قرآن میں دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو جو بات جو خطاب فرمائی ہے نا، بار بار فرمائی ہے، اگر ہم غور کریں تو اس میں قرآن میں بار بار ہے کہ تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھتے بات کو۔ اللہ بار بار اس طرح کو بندہ اپنے بچے سے نہیں بات کرتا کہ یار تینوں عقل نہیں، کرنا کی پہ کیا کر رہے ہو۔ اللہ بالکل یقین کو اسی محبت سے اللہ بندے کو کہے تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں یار، جس سے بہت پیار ہوتا ہے نا بندے کو، کہتے تینوں عقل نہیں کی، اس سے پیار سے بات کرتا ہی ہے کہ تینوں عقل نہیں۔ جس سے پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تعلق نہیں ہوتا، اسے نہیں یہ بات بندہ کہتا ہے، چاہے جتنی مرضی بلنڈر کر رہا ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چونکہ پیار کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں مفہوم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تجھے میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری محبت کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے بنایا ہے، تو مجھے ایسے انے والا نہیں بنایا کہ بس جو مرضی کر رہا پھر
نہیں میری کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں. انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ورنہ تو انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, جوان ہوتا ہے, مر جاتا ہے, اسی طرح سب کچھ وہ بچوں کو بھی کھلاتا ہے, اسی طرح بچے پالتا ہے, اسی طرح بچوں سے محبت کرتا ہے. تو ہم میں پھر کیا ہم جانور کیوں نہیں ہیں؟ ہم انسان کیوں ہیں؟ ہم اشرف مخلوقات کیوں ہیں؟ وہی جانور کیوں نہیں ہیں؟ یہ فرق کی صرف ذمہ داریوں کا ہے کہ انسان ذمہ دار ہے. جانور کی ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ جو مرضی کرے, کوئی شناخت نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے. جانور پہ کوئی بندش نہیں. یہ آپ نے کپڑے پہنے, میں نے کپڑے پہنے ہیں, یہ ایک ہماری ایک بندش ہے. آپ نے جانور تو کوئی دیکھا کہ کل کوئی بندر سوٹ پہن کے آ رہا ہو. بالکل صحیح, ٹائی لگا کے. ان کا ایشو نہیں, صحیح بات ہے. ہمارا ایشو ہے کہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری باپ ہے, یہ بہن ہے, رشتے ہیں, لمٹس ہیں. اگر وہ لمٹس نہیں ہیں, مثال کے طور پہ اگر وہ لمٹس ہی نہیں ہے شاہ جی, تو پھر یہ انسان میں جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایس پی صاحب ہے مثال کے, فوج پولیس کا ایک ایس پی ہے. اب ایس پی کے کوئی ذمہ چیز ہے تو وہ ایس پی ہے. اس کو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے, جو اسے سیلری مل رہی ہے, جو اسے گھر ملا ہوا ہے, جو اسے ملازم ملے ہوئے ہیں, وہ جو ایس پی کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے پہ ملے ہوئے ہیں. صحیح بات. اگر وہ کہے جی میں تو وہ ذمہ داری پوری کرنی, میں تو گھر بیٹھا ہوں, میں دفتر جانا ہی نہیں, نہ میں نے کوئی کام کرنا ہے, تو اسے کون کہے گا تو سیلری دیتے ہیں, تجھے گھر دیتے ہیں, تو یہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. اس ذمہ داریوں کو پوری کرنے پہ سارے ریوارڈ ہیں. ٹھیک ہے. انسان کے ساتھ بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے. مسلمان کے ساتھ, انسان کے ساتھ ایک وعدہ ہے, مسلمان کے ساتھ دوسرا وعدہ ہے. انسان کے ساتھ اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی تابع داری کے لیے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور مسلمان کو دوسری بات کی ہے. مسلمان کو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو امت حضور کی امت ہے, اس کو کہا کہ تم بہترین امت ہو. کس بات پہ بہترین ہو؟ خالی اس لیے نہیں کہ تم حضور کی امت ہو اس لیے بہترین ہو, نہیں, تم اس لیے بہترین ہو کہ ہم نے تمہیں وہ ذمہ داری دی ہے جو پہلے نبیوں کو دی ہوتی تھی. اخرجت للناس, ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے. تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہو, لوگوں کو ناکامی سے بچاتے ہو, کامیابی کی طرف لے کے آتے ہو. اس بات پہ تمہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. بالکل صحیح. دیکھو شاہ صاحب, ہر کسی صفت کے پیچھے کوئی کام ہوتا ہے. صحیح بات. جس کی وجہ سے وہ, بالکل صحیح بات. اگر وہ کام نہیں کر رہا, جس کے لیے کہ, تو وہ بہتری میں نہیں آتا پھر. بالکل ٹھیک. اچھا بٹ صاحب, تو یہ بس یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی تھی کہ دیکھو ذمہ داری جہاں تک ہے تو ہمارے اوپر انسان ہونے کے ناطے بھی ذمہ داریاں ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے بھی ذمہ داریاں ہیں, پھر باپ ہونے کے ناطے ذمہ داریاں, ہر جو ہمارا رول ہے دنیا میں اس کی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس کو پورا کریں گے تو اس کے نفع اٹھائیں گے, نہیں پورا کریں گے تو اسے نفع نہیں ملنے. 100% ایسی. مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سر. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, اور کیونکہ دیکھیے آپ کا مقام یہ ہے کہ علم کا شہر, اس کا دروازہ آپ ہیں. سرکار دو عالم وسلم کی حدیث مبارک ہے, اور کیا خوبصورت حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دروازے کے بغیر علم نہیں مل سکتا جی. یہ آج کے ورڈ میں کہوں تو پاسورڈ ہے, جو پاسورڈ ہے اس کے بغیر کوئی چیز اوپن نہیں ہو سکتی. تو آپ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ جناب علی یہ بتائیے, یہ فرمائیے, کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا قیمتی ہے؟ یعنی بندے کی بھی تو کوئی ورتھ ہے نا, جیسے میٹلز کی ورتھ ہے کہ سونا سستا ہے, اور جو ہے نا اس سے بھی کوئی مہنگی اگر چیز ہے تو پلاڈیم ہے, یا اگر لوہا سستا ہے تو سونا اس سے مہنگا ہے. یعنی ہم اشیاء کی ورتھ نکالتے ہیں. کوئلہ اور ہیرا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے وہ کوئلہ بن جاتا ہے, اگر وہ کم ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے, پک جاتا ہے, تو وہ دنیا کا مہنگا ہیرا بن جاتا ہے. اس کی ورتھ کچھ اور ہے, کوئلے کی ورتھ کچھ اور ہے. تو یہ ایسا ایک خوبصورت سوال تھا اگر دیکھا جائے کہ رہتے زمانے تک یہ سوال بھی اور اس کا جواب بھی یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی جاننا ہے کہیں پر, بٹ صاحب ہم بات کریں, ہم پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کون قیمتی ہے. اچھا پیارے ساری ہیں, ہمیں اولاد ہے کون قیمتی ہے, ادارہ ہے کون قیمتی ہے, خاندان ہے کون قیمتی ہے, معاشرہ ہے کون قیمتی ہے, ملک ہے کون قیمتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہیں پر بھی دیکھیے جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جو ذمہ داری ہے
وہ بتاتی ہے کہ کسی کی ورتھ کیا ہے. بے شک. یعنی جو شخص اون نہیں کر سکتا, اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا, ذمہ اور داری ہے نا جی, بیسک در ذمے ہے, کہنا دے ذمے میں. پنجابی زبان بڑی کمال کی زبان ہے, اس کے جو ماخذ ہیں نا ان میں بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں. بے شک. جو مدر سورس ہوتے ہیں نا ورڈز کے, ذمہ اور داری, داری ہے رکھی ہوئی, ٹھیک ہے, داری کے قریب قریب اور بڑا دوری. آپ اگر یاد آئے جس چیز میں کوئی کیری کیا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دوری. تو داری جو ہے نا وہ رکھی ہوئی چیز ہے, لیکن ہے کیا, ذمہ. جو آپ میں ایک کچھ کر گزرنے کی صلاحیت, اختیار, ذمہ تھا, وہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ذمہ دار ہیں. زبردست. ٹھیک ہے, کیا بات. اچھا یہ ورڈز میں بٹ صاحب میں یہ بھی ایڈ کروں ایک ڈفرینٹ چیز کہ یہ ہے رسپانسبلٹی. بالکل. یہ دراصل ہے رسپانس آف ابلٹی. واہ, بڑی زبردست بات ہے. یعنی جو رسپانس ہے نا, آپ اگر جو ابلٹی ہے ہی نہیں, مچھلی سے کیسے پوچھیں گے, جواب دے کریں گے جی درخت پہ کیوں نہیں چڑھی, جی میری ابلٹی نہیں ہے. بندر سے کہیں جی تو نے تیر کے نہیں دکھایا, کہا جی میں اٹکیلیاں لگا سکتا ہوں, میں درخت پہ چڑھ سکتا ہوں, میں تیر نہیں سکتا. مرغے سے کہیں کہ جی تم دھاڑے نہیں, تو جی میں بانگ دے سکتا ہوں. جو صلاحیت ابلٹی آپ میں ہے, کسی بھی شخص میں جو وصف ہے, جو صلاحیت ہے, اس ابلٹی کو قبول کرتے ہوئے اس کا رسپانس, یعنی دیکھیے میری جیب میں سے وہی نکلے گا جو ہے. جی بالکل صحیح. امام علی کا ایک اور بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو ڈالا جاتا ہے. بے شک. برتن میں دودھ ڈالا دودھ نکلے گا, پانی ڈالا پانی, زہر ڈالا زہر نکلے گا. اگر آپ میں جو بھی صلاحیت ہے, آپ اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتے تو آپ غیر ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح. میں آپ ایک چیز نا ہمیں نا بٹ صاحب مجھے بڑا خیال آیا کہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایک سوشل نیٹ ورک ہے, دوستوں کا, محبت کرنے والوں کا. دیکھیں آپ اور میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن محبت ہے, اور محبت بذات خود عہدوں سے بعض اوقات بڑی ہو جاتی ہے. تو چاہنے والے, محبت کرنے والے بڑے لوگ ہیں. کئی طرح کے کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے آفیسرز جو ہیں ان کی ذمہ داری کا پتہ لگتا ہے وہ کتنے ذمہ دار ہیں. جیسے لاہور میں ایک بڑے ہی قابل آفیسر ہیں, میں ان کا تذکرہ اس لیے بھی کروں گا کہ آپ بھی تعریف کریں گے, فیصل کامران صاحب, ڈی آئی جی آپریشن ہے. میں ان کو پرانا جانتا ہوں, ڈی پی او سیالکوٹ تھے, ڈی پی او سرگودا تھے, اور اس وقت بھی کئی طرح کے کرائسس لاہور میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے دیکھا انتہائی ذمہ دار انسان, یعنی اپنی ذمہ داری کی اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں کہ جو صلاحیت, طاقت, اختیار ملا ہے اسے بہترین پرفارم کرتے ہیں. کیا کہیں گے بٹ صاحب, آگے چلائیں نا بات ذرا. جی جی, وہ آپ تائید تو پہلے کر دینا ایک دوست کی, ہم کسی خیر والے بندے کی تعریف کرنا بھی ایک ثواب ہے جی. یہ اچھا, یہ سنت بھی ہے. سنت ہے, بالکل صحیح جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر جو صلاحیت ہے نا, اس کی برملا لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی ہے. بالکل صحیح جی. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے, کتنی بار یہ جو ابھی آپ نے پڑھی کہ میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے. میرے بعد کسی کی, میرے بعد جو عبداللہ ابن مسعود کہے اس کی بات کو ماننا رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ کمپلیمنٹس دینا. ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کو کمپلیمنٹ دے دیں نا, اگر جیسے فیصل کی آپ نے بات کی. اب فیصل چونکہ اتنا پیارا آدمی ہے, مجھے بھی اس سے ہے اتفاق, اچھا اس سے سلام جو ہے. اب چونکہ محکمہ نے پولیس کا ایسا, اب ہم کسی کی تعریف کریں تو کہتے ہیں یہ ٹی سی کر رہے ہیں. ہاں کہ کم پہ آ گیا کام ہونا. لیکن نہ بھائی میں کوئی جوا کراتا ہوں, نہ میرا کوئی صحیح بات ہے, کوئی نہ میں کوئی فراڈیا ہوں, نہ میں کوئی کام نہیں, محبت ہے بس. لیکن جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے, جب سے وہ لاہور میں آیا ہے فیصل, آپ دیکھو اس کے کرائم ریٹ کس طرح کم ہوا, مینیج کیا اس. صحیح بات ہے, ذمہ داری کی انتہا, ذمہ داری کی انتہا, کہ کرائم ریٹ بالکل نیچے کر کے اس نے بتایا کہ جی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اور کسی بھی موضوع پہ آپ اسے فون کر کے دیکھ لیں کہ جی یہ ہوا ہے, 5 منٹ میں رسپانس کرے گا. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اچھی بات ہے اس کے اندر ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک بات, انتھک آدمی. اچھا یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, اور بھی ہوں گے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک معاشرے میں ایڈ آن چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح, وہ ایک رحمت ہوتے ہیں معاشرے میں. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. کسی بھی محکمے. اب میں نے مجھے کہتے کسی نے کہا کہ جی جناب میں تبلیغ میں تو نہیں جا سکتا, میں کیا کروں, میرا یہ معاملہ ایسا ہے کہ میری ذمہ داری. تو میں نے اس کو فیصل کو بھی کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, تم جو یہ کام کر رہے ہو ذمہ داری سے, یہی تبلیغ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تم اللہ کے راستے میں سمجھو اپنے آپ کو. کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ
کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے, کیا کہنا. تو اللہ اس عرش کے سائے کے نیچے جس کو سب سے پہلے دعوت دے گا نا کہ آپ میرے سائے کے نیچے آ جاؤ, کیونکہ سورج 1.25 کلومیٹر 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا, اور دماغ لوگوں کے ابھر رہے ہوں گے, سایہ کوئی ہوگا نہیں, تو اللہ سب سے پہلے اس کو بلائیں گے. تو اس ایسے ذمہ دار افسر کو بلائیں گے, کیا بات ہے, جس نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اللہ کے نبی نے اس میں کسی مفتی کا نام نہیں لیا, کسی مولوی کا نہیں لیا, کسی بزرگ کا نہیں, اس کو کہا کہ جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے, جس کو اللہ نے سیٹ دی ہے, ذمہ داری پوری کر رہا ہے. عادل بادشاہ کا لفظ اس میں آتا ہے. عادل بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے عدل کرتا ہے, بہت اعلیٰ, وہ اللہ اس کو یہ پروٹوکول دیں گے کہ سب سے پہلے اسے بلائیں گے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ تم بہت بڑا کام کر رہے ہو, یہی ہے تیری تبلیغ. میں واٹس ایپ پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا سب سننے والوں کی نظر بھی, کیونکہ ہم نے چلیں ایک ریت روایت چلائی کہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے. آج سے ہم یہ کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, اگر ہماری ٹیم ہماری اطلاع میں آتا ہے تو ہم ضرور سے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ اپنے سرکل میں, آپ اپنے خطبے میں, اپنی میں بات چیت میں, لیکچر میں. میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. اس واقعے کو میں نے, ہمارے بڑے ایک مہربان دوست ہیں, عرفان جاوید نام ہے ان کا, اور بڑا مطالعہ ان کا, سول سرونٹ ہے, بیوروکریٹ ہے, ان کی کئی کتابیں. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اس کتاب کا نام عجائب خانہ ہے. یہ کتاب انہوں نے آج سے چند سال پہلے لکھی, اور یہ کراچی فیسٹیولز جو کتابوں کے رہے اس میں بیسٹ سیلر ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا, اور واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک سول سروسز میں گریڈ 18 سے 19 پہ جب جاتے ہیں آفیسر, تو ایک کورس ہوتا ہے, اس کو MC کہتے ہیں. یہ مڈ کیریئر کورس ہے بیسیکلی جی. تو کراچی میں یہ نیپا میں اور مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے. تو کراچی میں ایک MC چل رہا تھا, یعنی ٹریننگ کورس چل رہا تھا مڈ کیریئر کا. تو جو ٹریننگ کے ادارے ہیں نا بٹ صاحب, وہ بعض اوقات اپنے آفیسرس کو کسی NGO کی طرف بھی بھیجتے ہیں کہ ایک دن جائیے تو جا کے اخوت میں دن گزار کے آئیے. ہماری سول سروس اکیڈمی بھیجتی ہے باقاعدہ کہ جائیے امجد ثاقب صاحب کا کام دیکھ کے آئیے. MPDD میرے پاس بھی بھیجتے رہے ہیں, مختلف ڈپٹی کمشنرز, وہ ایک دن آ کے گزارتے ہیں, آدھا دن گزارتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ فلاحی کام اور خیر کے کام اپنی مرد آپ کے تحت کیسے ہو رہے ہیں. تو اس MC کیونکہ کراچی میں ہو رہا تھا, تو انہوں نے آفیسرز کو ایدی صاحب کے پاس بھیج دیا. اب ایدی صاحب حیات تھے تب, تو وہ ایدی ادارہ دیکھنے چلے گئے سارے آفیسر. جب انہوں نے دیکھا ایک طرف گئے تو وہاں پر وہ کہہ لیجئے پنگوڑا جسے کہتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے, اور وہاں پر وہ بچے جن کے وارث کوئی نہیں ہے وہاں کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے. کہیں گئے تو بوڑھے ہیں جن کو ان کے بچوں نے چھوڑ دیا ہے, ان کو بھی ایدی صاحب پال رہے ہیں. کہیں بیواؤں کے لیے اسکول بنا ہوا ہے, کہیں پر کوئی دستکاری سکھائی جا رہی ہے, اتنے کام. تو وہ سب کے سب دم آنکھوں کے ساتھ, آنکھوں میں نمی, ایدی صاحب کے پاس آ گئے جب یہ تقریب ختم ہونے والی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایدی صاحب آپ ہمیں اجازت دے دیجیے, کیونکہ ایدی پاکستان میں ادارہ جگہ جگہ اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے کیونکہ ٹریننگ کے بعد واپس جانا ہے, تو ہمیں اجازت دیجیے ہفتے بعد ہم میں سے ہر کوئی ایدی کے ادارے میں جا کے کوئی خدمت اور سیوا کر سکے. ایدی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا میاں اپنے دفتر کو ایدی سینٹر بنا لو. سبحان اللہ, واہ, تمہیں ایدی سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس دفتر میں بیٹھے جو کام کر رہے ہو, اگر تم اسے ایدی سینٹر بنا لیتے ہو کہ یار میں نے خدمت کرنی ہے, میں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے, میں نے ڈیلیور کرنا ہے, میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے, تو پھر تمہیں کسی سینٹر میں جا کے فلنتھراپسٹ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی CSR کی ضرورت نہیں ہے, کسی فلاحی ادارے میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا کام وہ عین عبادت ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے. واہ. اب یہ واقعہ نا اس کے اتنے جہتے ہیں اگر غور کیجئے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں ذمہ دار. بالکل, یعنی جو ذمہ داری ہے, اب کوئی ہسبینڈ سن رہا ہے تو اللہ کے بندو آپ کو اندازہ نہیں ہے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو پالنا, اپنی بیوی بچوں کو وہ پے کرنا, اپنا گھر کا خرچہ چلانا, اس کا اجر ہے. اس پہ تو بٹ صاحب آپ کو حدیثیں بھی سنا دیں گے, کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہیں. میں اس پہ بھول نہ جاؤں, اس لیے یہ آگے چلی جاتی بات بھول جاتے ہیں. اس پہ ایک یہ بات سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک تگ و دو کرتا ہے, حلال روزی کمانے, تو شام کو اس کے سارے گناہ معاف. اللہ اکبر. اب اس میں اب غور کرنے کی بات ایسا کیا ہے, غور کرنے کی بات ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا جو صبح سے لے کے شام تک قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. روزہ رکھتا ہے, صبح سے روزہ رکھتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, جو ذکر کرتا ہے, جو تلاوت کرتا ہے, اس کے ساتھ اس سے وعدہ نہیں. حلال روزی کمانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے. اور ایک صحابی ہیں, ان کا
ہاتھ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں گٹھا، ایسے گٹھے نہیں پڑتے تو یہی اٹھا. تو آپ نے کہا کہ معاذ یہ کیا ہوا؟ غالباً معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اس سے میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو آپ ساتھ ہی یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرے. کیا کہنے کیا کہنے. اب ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا لوگوں کو بتانے کے لیے، کل میں جہاں ابھی کراچی سے میں صبح آیا ہوں تو میں ساتھ میرے کوئی لوگ بیٹھے ان کو بتا رہا تھا، میں کہا دیکھو اللہ نے دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا ہے بشرطے کہ کوئی اس کو پڑھ کے سمجھنے والا ہو. کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو پہلے آپ نے بات فرمائی تھی اس پہ میرے قرآن یاد آ گیا تھا کہ جو آپ نے کہا نا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے، جس کے ذمہ کام لگایا اس کو اسی کا سوال ہے نا. اب کسی جو چائے پلانے والا بچہ ہے اس سے آپ پرائم منسٹر کا سوال تو نہیں کریں گے نا، یا پہلی جماعت کے بچے سے آپ گریجویشن کا سوال نہیں کریں گے. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا، اگلی دعا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں، جتنا وہ اٹھا سکتا اتنا ہی دیتے ہیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ چھوٹے بچوں کو آپ کہیں گے 2 من کا وزن اٹھا لے، نہیں اٹھائے گا. ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں، وہ رب ہے. وہ اللہ کیسے کہے گا جو کام تم کر نہیں سکتے تمہیں؟ کیا کہنے. اللہ نے ہمیں ساری چیز وہ بتائی ہے. جیسے میں یہاں میرا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں نے ایک آدمی سے کہا کہ یار آپ نماز پڑھا کرو، آپ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھ لیتا ہوں اگر وقت مل جائے تو. میں کہا میں کیا مطلب اس بات کا؟ کہتے اصل میں مصروف ہوتا ہوں، وقت نہیں ہوتا، پھر جو وقت ملتا ہے کبھی پھر پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا یار آپ نے تو آج نعوذ باللہ سارا قرآن ہی فیل کر دیا. اس کے میں نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی. میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم میں نماز فرض کی ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استطاعت سے زیادہ کام نہیں بتاتے. تو اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ تم اتنے بیزی آدمی ہو، تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا نماز پڑھنے کا. تو اللہ نے خواہ مخواہ دیکھو تم پہ یہ نماز فرض کر دی. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں پتہ تھا تیری مصروفیت کا. تو اس لیے قرآن وہ کہتا جی معافی دے دو، میری ہی غلطی. مان گیا نا. کیا بات. میں نے کہا تیرا یہ مان جانا بھی بڑی خیر کی بات ہے. خدا کے بندے کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ ایک بندے نے مفتی زین العابدین صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ جی مجھ سے ذکر نہیں کیا جاتا، کیا اس کا کچھ ایسا حل بتائیں کہ ذکر کروں، ذکر کرنے میں سے ہوتا نہیں. انہوں نے کہا لفظ ٹھیک کرو بولنے کا. تو میں نے کہا ذکر ہوتا نہیں، تم کو میں ذکر نہیں کرتا. ایڈمٹ کرو نا، ذمہ داری قبول کرو. نہیں تم کر سکتے ہو اور تم کرتے نہیں ہو. تم کرتے نہیں، تم کو میں نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوتا نہیں، اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح نہیں. اس لیے دنیا میں شاہ صاحب کوئی بھی ذمہ داری ایسی اللہ نے نہیں دی ہے جو آدمی پوری نہیں کر سکتا، اور اس کو دی ہے. لیکن صرف فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ میں پہلے ریئلائز کروں میرے ذمہ ہے کیا. بالکل صحیح نہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے میں آپ کو پورے یقین سے شاہ صاحب بتا رہا ہوں، کیونکہ میری پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، میرا لوگوں سے ملنا، بات کرنا، یہ وہ. میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں، اس وقت 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں میرے ذمہ ہے کیا. پتہ ہی نہیں. ہائے. اب ہے نا وہ کہتے ہیں میں کام تو سارا کر سکتا ہوں، مگر جب مجھے پتہ نہیں کہ کام کرنا ہے کیا ہے تو کروں کیسے. اب پچھلے دنوں جس طرح آپ نے فیصل کا نام لیا نا، پچھلے دنوں ایک ہمارے پچھلے ہفتے ہی میرا خیال انتقال ہوا ان کا، پچھلے ہفتے نہیں بلکہ 5-4 دن پہلے ہی، جنرل جاوید ناصر صاحب ISI والے. وہ DGISI تھے، DGISI، اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. تو میں نے وہاں ان کے انتقال پہ بات کی. میں نے کہا دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جنازے بتایا کریں گے اس نے جانا کہاں ہے، تو اس کا جنازہ دیکھ لو. جنرل جاوید ناصر کا جنازہ دیکھ لو، اور جنازے میں شریک لوگ دیکھ لو کیسے ہیں. ٹھیک. نیک لوگ، مولوی، مفتی، راتوں کو کھڑے ہونے والے، سچ کا خیر کا کام کرنے والے، خیر وہ ان سے بھرا پڑا تھا مسجد. میں نے کہا یہ
یہ پتہ کیوں ہوا یہ اس کے انتقال پہ ایسے لوگ کیوں آئے ہیں؟ ورنہ ایک جنرل صاحب، بہت بڑے جنرل صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کو دفنانے والے صرف گھر کے ملازم تھے. ہو ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں، ایسے کئی بڑے رائٹرز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جن پہ باقاعدہ پھر بعد میں کالم اور بلاگ لکھے گئے کہ جن کی تحریریں، جن کے ناولز پڑھنے والے اور جن کو فالو کرنے والے کتنے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو جنازہ اٹھانے کے لیے گھر کے ملازم تھے. تو یہ بٹ صاحب اس میں کوئی دوسری رائے کوئی کیوں نہیں؟ یہ ایسا اب میں اس پہ ایک کالم نگار ہے ہمارے جاوید چودھری صاحب. جی بڑے پیارے انسان، میرے دوست ہیں بڑے پرانے. اب بڑا پیارا آدمی میرا، انہوں نے بھی، بلکہ ان کا بھی انہوں نے کہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا، انہوں نے ایک آرگینک فوڈ نکالا ہے، مجھے یاد آ کے بیچ میں نام دے دیا یاد. وہ آرگینک فوڈ انہوں نے مجھے بھیجا ہے صاحب. صبح ناشتہ کرتا ہوں اس کا میں، اس میں ساری چیزیں ہیں، وہ صبح ناشتہ دودھ میں ڈال وہ بن جاتا ہے اس طرح دلیا ٹائپ، وہ اس کو کہتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے، اس کا نام ہے تلوینہ ٹائپ بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں شاہ صاحب آپ، میں اس کو کہوں، میں نے بھی ٹرائی کیا نا، وہ اس سے اچھا ناشتہ اور کوئی نہیں ہے. اس نے ماشاءاللہ بنایا ہے، اس کے بیٹے بھی یہ کر رہے ہیں کام، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے کالم لکھا، جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا کہ جی یہ دیکھو اتنا بڑا آدمی مر گیا، اتنا بڑا دانشور تھا، اور یہ وہ اس کو قبر میں اتارنے والے. جی میں نے پڑھا وہ کالم، ہم نام نہیں لے رہے اس وقت، لیکن کالم پڑھا. جو مر گیا اس کا نام نہیں لیتے، نہیں لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ جی قبر میں اتارنے والے، اس کو کوئی اتنا بڑا آدمی تھا اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کو چاہیے، حکومت کو چاہیے اس کے لیے کوئی انتظام کرے کہ جب ایسے لوگ مرے تو ان کے لیے ان کا پروٹوکول ہو، ان کا یہ ہو وہ. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ چوہی صاحب یہ زمینی پروگرام نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. کیا کہنا ہے؟ آسمانی ہے. آپ نے اگر وہ ذمہ داریاں پوری کی ہیں جو مالک نے آپ کے ذمہ لگائی تھیں، تو آپ کا جو آخری پروگرام ہے وہ مالک ارینج کرے گا. واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھنا. کیا کہنے. پھر جنازے آپ کے اللہ ارینج کرے گا. جیسے وہ ایک میرے دوست چودھری پرویز صاحب، وہ انتقال کر گئے، شوگر مل کا تھے، وہ تو اللہ والے تھے. وہ بڑی ایک عجیب بات کرتے تھے، وہ بات اس میں مجھے یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے نافرمان تھے نا، جب ہم اللہ کے نافرمان تھے تو ہم اپنے دوست خود بناتے تھے. جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، تو ہم اپنے دوست خود بناتے تھے. لیکن جب ہم نے اللہ کی ماننی شروع کر دی تو پھر ہمارے دوستوں کا انتخاب اللہ نے کیا. اس طرح جب آپ ذمہ داریاں شخص پوری کرتے ہیں نا، کیا بات ہے، اپنی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے جب وہ پوری کرتے ہیں تو پھر مالک کے ذمہ ہے کہ آپ کے سارے پروگرام کا انتخاب اور سارا ارینجمنٹ وہ مالک کرے. بے شک. یہ جیسے فوج میں لوگ جو داخل ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ کمیشن مل گیا ان کو، تو پھر وہ کمیشن ایک دفعہ ملنے کی دیر ہوتی ہے، ساری ذمہ داری ادارے کی ہو جاتی ہے، پھر ادارہ کرتا سب کچھ، کیونکہ وہ آپ ہماری بات مان رہے ہو، اب آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں. بالکل اسی طرح انسان کے ذمے ہے، جو اللہ نے ذمے لگائی ہیں، جو باتیں جس کے جو ذمے لگائی ہے، اگر وہ پوری کرے تو پھر اس کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں نے ڈپریشن ہو گیا، میں نے پرابلم ہو گیا. یہ ڈپریشن، پرابلم، اینزائٹیاں، یہ سارے کا سارا وہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہوں. اندر کہیں وہ بات ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ذمہ داری پوری نہ کرنے کا گلٹ ہوتا ہے. شاہ جی، ہائے ہائے ہائے. اچھا میں بٹ صاحب ایک بڑا ہی اہم موضوع سر اگر ڈسکس نہ کروں نا تو میں سمجھتا ہوں جاتی ہو جائے. ٹھیک ہے پلیز کریں. یہ ایک دنیا کا ایک فلسفہ، ایک مزاج، اس پہ میں نے بعض اوقات جو سائیکالوجسٹ ہیں یا میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے والی ٹیم ہے، میں نے اس موضوع پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے. ٹھیک. میں صرف جسے کہتے ہیں نا ایسے کچھ ایک ہلکا سا دانہ وہاں اٹھا کے یہاں لانا چاہتا ہوں اس موضوع کا. جی پلیز. اس کو کہتے ہیں اسکیپزم، اور یہ ہے راہ فرار. راہ فرار لوگوں کے مزاجوں میں ہوتا ہے. اب وہ مزاجوں میں جب آتا ہے تو لوگ بڑی بڑی ذمہ داریاں چھوڑ کے نا کوئی ایسا کام شروع کر دیں گے جس کو جسٹیفائی کریں گے کہ یار میں تو دین کے کام پہ لگ گیا ہوں. بالکل صحیح. دنیا تیاگ دی ہے. اچھا دین مکمل فنکشننگ دین ہے. حضور کی ذات گرامی سرکار دو علیہ وسلم، آپ زندگی کے ہر شعبے میں، یار آپ جیسا باپ نہیں ہے کوئی، آپ جیسا سپہ سالار نہیں ہے، آپ جیسا دوست نہیں ہے، آپ جیسا اللہ کا بندہ آپ کسی شعبے میں جا کے دیکھیے وہ بدرجہ اتم آپ کو خوبیاں، الفاظ، دنیا کی ساری ڈکشنری فیل ہو جاتی ہے. آپ کی شان الفاظ نہیں ملتے ہمیں. کیا ذات آپ کی بیان کریں کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، کیا آپ کی ذات گرامی ہوگی.
تو آپ دیکھیے کہ دین ہر شعبے میں، آپ نے تجارت کر کے دکھائی، آپ نے جنگ کر کے دکھائی، آپ نے دوستوں کو آپ ساتھ لے کے چلے، معاہدے کیے، صلح کی، پرابلمز آئے، خوف آ گیا، میدان جنگ خندق کھودنی پڑ گئی، یعنی کیا کیا نہیں تھا، اب غم ایسے ایسے آئے، تکلیفیں کیسی کیسی اٹھائیں. تو دین فنکشننگ ہے، دین کا مزاج فنکشننگ ہے. سب سے پہلے شوہر بن کے کیسے دکھایا؟ ہو اب یہ دیکھیں کہ یہ مزاج جو دین کا فنکشننگ ہے آپ کو ایسے ملیں. اچھا یہ اگر میں کہوں انڈو پاک میں اور دنیا بھر میں، دنیا میں ہپیز ہیں، اور انڈو پاک میں اگر کچھ لوگ ملنگ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا جی وہ سو کالڈ درویش بن جاتے ہیں، سو کالڈ جناب وہ نکل جاتے ہیں گھر سے کہ بابا جی پہلے بچے پالتے رہے، اس کے بعد اچانک جنگل میں نکل گئے. وہ جنگل میں نہیں نکلے، اصل میں وہ راہ فرار تھا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ کے سہ روزہ لگا رہے ہیں، چلے لگا رہے ہیں، 4 ماہ 8 ماہ لگا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ بٹ صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی صحابی کا سہ روزہ چلا کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ملتی. یہ کون سا دین ادھر آ گیا جی؟ یہ اس میں شاہ صاحب چونکہ ایسی خوفناک سوال آپ نے کیا ہے، میں نے تو بڑی محبت پیار سے اور عرضی پیش کی اپنی کم علمی کو جاننے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں نا تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا، جہاز میں آیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے بڑی عجیب و غریب طرح کی پگڑی باندھی ہوئی، بڑی مطلب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ عجیب طرح کی پگڑی سی وہ. یعنی میں دیکھو یہ پگڑی تو میں نے ساری جتنی میں نے پڑھی ہے، ایسی پگڑی نہیں دیکھی آپ نے؟ جتنی میں نے پڑھی ہے حضور کی زندگی جو میں نے پڑھی ہے اس میں اس پگڑی کا ذکر کہیں نہیں ہے. تو یہ جو پگڑی ہے وہ پتہ نہیں، وہ جیسا لاڑے نے پائی اس طرح کی پگڑی. وہ خیر وہ آئی تو وہ مجھے اس نے جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے جا کے نا اس کو 2 تکیے پیش کیے حضرت صاحب کو. تو ایک تکیہ ایک لڑکی ہے، اس نے مجھے تکیہ دے دیا. اب جہاز میں اور لوگ بیٹھے تھے، کسی کو کچھ تکیہ نہیں دیا انہوں نے. تو مجھے نا یہ سوال دل میں اٹھے کہ مجھے تکیہ کیوں دیا، اس کو 2 تکیے کیوں دیے اور کسی کو کیوں نہیں دیے. تو میں نے اس بچی کو پوچھا، میں کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام فاطمہ ہے. میں نے کہا کیا خوبصورت نام، اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تو یہ بتا کہ تم نے مجھے ایک تکیہ کیوں دیا؟ میں نے تو مانگا نہیں. اور باقیوں کو کیوں نہیں دیے؟ وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو 2 تکیے کیوں دیے؟ وہ ینگ سے بزرگ تھے. تو یہ تھے ینگ بزرگ؟ یہ ینگ تھے، لیکن وہ مطلب تھے ایسے علیحدہ ہی لگ رہے تھے کہ علیحدہ پیس الگ ہے. تو میں کہا ان کو 2 تکیے کیوں دیے؟ اس نے کہا جی انہوں نے تو تکیے مانگے تھے، ہاں جی، لیکن آپ کو میں نے خود ہی دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہماری جو ایئر لائن ہے اس کے جو مالک ہیں یہ ان کے پیر صاحب ہیں. بڑی بات ہے، پیر صاحب ہیں. اب وہ پیر صاحب، اب پیر کے بارے میں اگر آپ یہاں بات کریں کہ یہ کس لیول کا پروگرام چل رہا ہے تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. صحیح جی. الٹا ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ کی بات کر رہے ہیں. اب تبلیغ میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں، تبلیغ کی ہم نے بات کی ہے. تبلیغ کا کام تو بڑا زبردست کام ہے، اس میں تو کوئی شک دوسری رائے نہیں. بالکل صحیح بات، دوسری رائے نہیں کہ ہم تو بھیجے اس کے لیے کہ ہمارا کام ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے بارے میں جو انہوں نے ایس او پی سیٹ کر لیے ہیں نا، اس کے بارے میں اگر کوئی آپ بات کریں تو وہ آپ کو ایسے فتوے لگیں گے کہ یار انہوں کی پتہ ہے، نہ انہوں نے پتہ ہے، ایویں بکواس کر رہے ہیں. یہ وہ اس لیے میں ان کو کہنا کہ جو کر رہا میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو ذمہ داری جو اللہ نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بالکل ٹھیک بات. اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بالکل جہنم کیا، ہاں اللہ کے راستے میں بھی جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ. لیکن کوئی یہ بات سنانے کو تیار نہیں ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے ایس او پیز طے کیے تھے وہ کیا تھے جی؟ کہ جنگ بدر جیسا ایونٹ، جی جنگ بدر جیسا ایونٹ. شاہ صاحب جنگ بدر نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی تھی تو نہ بعد میں ہونی ہے. بالکل صحیح جی. جنگ بدر ایک واحد جنگ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جنگ بدر میں شریک ہو گیا
یہ قیامت تک جو بھی کرے بخشے ہے بس. اللہ اکبر. یہ ایک ہی جنگ کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ یہ پورا ہے. صحیح. اب بڑی میں اہم بات ہے وہ سنانے لگا ہوں اور پبلک کو بھی. اس جنگ میں جس کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ اس سے بڑی نہ جنگ ہونی نہ کوئی, اس جنگ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیمار تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ گے, تم بیوی کی دیکھ بھال کرو. یہ کوئی نہیں سمجھاتا کہ کتنی بڑے ایونٹ سے, کتنی سعادت ہے, سعادت کی بات, اتنی بڑی سعادت, اپرچونٹی جنت میں جانے کی, جنت میں جانے کی. اور ان کو کہا کہ تم گھر پہ رہو اور بیوی کی دیکھ بھال کرو, تم نے نہیں جانا اس میں. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو جنگ بدر میں جو مال غنیمت آیا ہے اس میں عثمان کا حصہ ہے, کیونکہ یہ تشکیل پہ تھا وہاں گھر پہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کو حکم دیا کہ تم گھر رہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں گھریلو کیسے پوری کرنی ہیں. جب تمہیں ان گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت ہوگی تو تم نے اور کوئی کام کرنا ہے, اسی اور کام میں لگنا ہے. پہلے تم نے یہ پوری کرنا ہے. یہ نہیں کہ بچے تمہارے بھوکے بیٹھے ہیں تو میں تو چلنے سال دی جمع. یہ جو کہ میں چونکہ تبلیغ میں کہ میری زندگی گزری ہے, میرا یہ ایک اختلاف رہتا ہے کہ بھی یہ اختلاف ایک صحت مند اختلاف ہے, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو خیر کے پہلو اپنی جگہ پہ سننے کو تیار نہیں کوئی ہوتا. کہتے ہیں نا آپ کے جی ایک ہمارا یہ بٹ صاحب مقصد بھی ہمدردی اور محبت سے ہے, کوئی نفرت سے مقصد نہیں ہے. اب میرا ایک جاننے والا, سوری آپ کو بتاؤ, اب اس بات اب چھیڑ لی, ایک جاننے والا ہے, اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور روز معاش اس کا کچھ بھی نہیں ہے, ایسے چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں, سال کی جماعت میں جا رہا ہے. تو میں نے مجھے آیا جی 1 سال کی جماعت میں جانا ہے. میں نے کہا یار تمہیں تو سال کی جماعت میں نہیں جانا چاہیے. وہ کہتے جی آپ خود تبلیغ والے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تم ذمہ داری تو دیکھو, اس کو قبول نہیں تم کر رہے. 6 تیری بیٹیاں ہیں, ان کے روزگار, ان کا کھانے کا پینے کا تو کون کرے گا؟ پروٹیکٹ کرنا, پھر پروٹیکٹ. اور لیکن اب چونکہ مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ذمہ داری, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں ایسکیپزم, فرار. کئی لوگ اس طرح فرار ہوئے ہیں, ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم تبلیغ میں نہیں, تم فرار مفرور ہو. مفرور ہو کے آئے ہو تم. ایسا تھوڑی, اللہ نے تھوڑی کہا کہ تم بچوں کو آگ لگا کے, گھر کو آگ لگا کے تم جماعتوں میں نکل جاؤ. ایسا نہیں ہے. ذمہ داری پوری دیکھو, تمہارے ذمہ جو ہر بندے کے ذمہ ایک کام نہیں ہے. ہر بندے کے ذمہ تبلیغ میں جانا نہیں ہے, اور نہ جا سکتا ہے کوئی. ہر آدمی, کیا کہنا, ہر آدمی نہیں جا سکتا, یہ نہ ہر آدمی کا کام ہے. میں شاہ صاحب اور آسان کر کے آپ کو بات بتاتا ہوں اس کی, کیونکہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا ایسا, تو میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ دیکھو, میں نے کسی ایک آدمی کو کہا, میں کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی, جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ نے تھوڑے رکھے ہیں ہمیشہ زندگی میں. نبی 1,24,000 آئے ہیں, مخلوق کتنی آئی ہے, اس لیے کہ یہ کام تھوڑی ہوگی, سارے نہیں کر سکتے یہ کام, سارے کے سب کے بس کا نہیں ہے. جن کو اللہ نے اس طرح کی جن کا سسٹم بنایا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جب دین کا کام کرے گا نا, تو اللہ اس کی بات میں بھی اثر رکھیں گے. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک جی. بٹ صاحب بہت ہی خوبصورت ہماری بات چیت, اور دل نہیں کر رہا ویسے ختم کرنے کو. اور میں کسی دن آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید گھر سے نکل کے دور جا کے کوئی محنت کرنا وہی محنت ہے. اپنے بچے پالنا, اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا, اپنے ماں باپ کو وقت دینا, اور پھر جو کام جس اسائنمنٹ کے آپ پیسے لے رہے ہیں, وہ جاب ہے کچھ بھی ہے, اس کو حق حلال کرنا. تنخواہ پہلی کو مل جاتی ہے, حق حلال آپ کو خون پسینے سے ہی کرنی پڑتی ہے. یہ کتنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ بادشاہ رکھے آپ کو. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر